اورنگزیب صحان کے سامنے بیٹھا ایلف کی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور شک بھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے صحان کے باپ کا ہاتھ ہے۔ صحان خاموش تھا مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اورنگزیب کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی، چند لمحے بات کی، پھر صحان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں، ایلف کی ایک جڑواں بہن بھی ہے۔ یہ سن کر صحان جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے فوراً بےتابی سے کہا، مجھے اس کی تصویر دکھاؤ۔ اورنگزیب نے موبائل آگے بڑھایا۔ تصویر دیکھتے ہی صحان کی سانسیں رک سی گئی۔ وہ لڑکی بالکل ایلف جیسی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ۔ صحان کی بجھی ہوئی امین جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے اورنگزیب نے ایک اور بات کہہ دی، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں، بہت جلد وہ میری بیوی بن جائے گی۔ یہ سن کر صحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس سے لگا جیسے اس کے دل سے آخری سہارا بھی چھین لیا گیا ہو۔ اورنگزیب نے سخت لہجے میں کہا، ایلف کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار تمہارے باپ کو سمجھتا ہوں، اور اگر تم واقعی ایلف سے محبت کرتے تھے تو سچ سامنے لے آؤ۔ یہ الفاظ سن کر صحان کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ دوسری طرف قاضی یوسف خطرہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ زکریا سے بولا، اورنگزیب کو راستے سے ہٹا دو، اگر اس نے حقیقت میرے بیٹے کو بتا دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زکریا نے چھپ کر اورنگزیب کو دھمکی دی، خاموشی سے ملک چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجبوراً اورنگزیب خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ادھر صحان اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا، اگر واقعی میرے باپ نے یہ سب کیا ہے تو کیا میں اسے معاف کر سکوں گا؟ اسی لمحے چندا وہاں آئی۔ صحان نے پہلی بار اپنے دل کی ساری کیفیت اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ایلف کی جڑواں بہن کے بارے میں بھی بتایا۔ چندا کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شاید اللہ نے تمہیں دوبارہ جینے کا ایک راستہ دیا ہے، اگر وہ واقعی ایلف جیسی ہے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دو۔ صحان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا وہ میرے قریب آ سکے گی؟ چندا مسکرا کر بولی، کیوں نہیں، میرا صحان کسی سے کم نہیں۔ یہ الفاظ صحان کے دل میں نئی امید جگا گئے۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ ایلف کی بہن ترکی میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے اور ایک ریسٹورنٹ سنبھالتی ہے۔ صحان نے فوراً ترکی جانے کا فیصلہ کیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ بالکل ایلف جیسی تھی۔ لڑکی نے بھی اسے فوراً پہچان لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا میری بہن نے تمہیں بھیجا ہے؟ صحان حیران رہ گیا۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، لڑکی سرد لہجے میں بولی۔ ہم دونوں بہنوں کے درمیان کبھی اچھا رشتہ نہیں تھا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ صحان نے آہستہ سے کہا، مگر مجھے ہے، کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ لڑکی نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ صحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے دوبارہ جینے کی امید ملی ہے۔ میں تمہیں بھی اسی شدت سے چاہ سکتا ہوں، بس میری زندگی کا حصہ بن جاؤ۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گے۔ یہ اورنگزیب تھا۔ وہ آگے بڑھا اور پر اعتماد انداز میں بولا، اب یہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس بار کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایلف نہیں، اس کی بہن ہے اور یہ مجھے کبھی ٹھکرائے گی نہیں۔ یہ سن کر صحان خاموش رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اداسی اتر آئی۔